10 حکم. ٹھیک ہے, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کی ترتیب کیا ہے. 10 حکم آپ کو یاد ہونے چاہیے زبان. یہ تو ہر چرچ میں ہی 10 حکم پڑھائے جاتے ہیں. جی تو اگر آپ اسپیشل سیمینر کی کلاس اٹینڈ کر چکے ہوں اور 10 حکم آپ کو یاد نہ ہوں تو پھر تو کام خراب. پھر لوگ کہیں گے انہوں نے سیمینر میں سیکھا کہ ان کو تو 10 حکم بھی نہیں آتے. تو یہ جو 10 احکامات ہیں ان کو یاد کر. 21واں چیپٹر ہے جہاں سے ہم پڑھنے لگے. ان 10 حکموں کے علاوہ خداوند نے اور بھی کئی حکم ان کو سکھائے, لیکن 20ویں باب کے اینڈ میں بھی چند باتیں بتائیں. پہلے میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں. بائبل اگر آپ دیکھ لیں تو 22ویں آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی, تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب بات سمجھ میں آتی ہے کیوں خدا اس گھٹا میں اور آگ میں اور دیکھ رہا تھا اور ہل رہا تھا پہاڑ ان کے سامنے کیوں اترا, تاکہ ان کو دکھائے کہ خدا میں ہوں, میرے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی, تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گڑھ لینا, اور تم مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا, اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوتنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا. اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں. قربان گاہ کس چیز کی بنانی ہے؟ مٹی کی. تو اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنا. اس کا مطلب اس پہ اوزار نہیں لگنے چاہیے. بغیر تراشے ہوئے پتھروں سے تم نے مذبح بنانا. اور قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا, کیونکہ اس پر اپنے اوزار لگائے تو تو اسے ناپاک کر دے. ویسے انسان جس چیز میں بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالتا ہے وہ آلودہ تو ہو ہی جاتی. تو کہتے ہیں اپنی کاریگری تم نے اس میں نہیں دکھانی, بغیر تراشے ہوئے پتھروں سے تم نے اسے بنانا. آپ کو یاد ہوگا سلیمان نے جب ہیکل بنائی تو ہیکل کی جگہ پر کوئی بھی چیز آواز سنائی نہیں دی, کیونکہ ادھر سے اسی سائز کے پتھر کاٹ کر وہ چٹانوں سے لاتے تھے, تیار کر کے بس ادھر پہنچا کر ان کو رکھ دیے. ہیکل کی تعمیر کے بارے میں یہ بڑی خاص بات ہے. تو یہاں پر بھی 26ویں آئے, اور تم میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا, تانا کو تیری برہنگی اس پر ظاہر. پھر سیڑھیوں سے نہیں چڑھنا. یعنی خدا نے پردے کا بھی یہاں انتظام کیا کہ بے حرمتی نہ ہو, تیری برہنگی نظر نہ ہو. 21واں چیپٹر ہم پڑھتے ہیں. تو یہ چند احکامات ہیں. 21ویں باب میں وہ احکامات جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں. کس نے یہ کہا؟ خدا نے. کس کو کہا؟ موسیٰ کو. کہ 10 حکموں کے علاوہ یہ بھی احکامات ہیں جو تو نے بتانے ہیں. بک بھی اگر ساتھ کھول لیں تو پہلی 11 آیتوں میں غلاموں کے متعلق قوانین, کیونکہ اس زمانے میں آدمیوں کی بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. یاد ہے یوسف بیچا گیا غلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا غلاموں کی خرید و فروخت کی پرمیشن دے رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بات یہ ہے کہ خدا ان کو بھی ان کے بھی حقوق کا دفاع کر, سول رائٹس ان کے بھی خداوند دیکھ رہا ہے کہ اگر کوئی غلام ہو تو پھر ان کے کیا حقوق ہیں اور مالکوں کے کیا فرائض ہیں, یہ اسے پتا ہے, چونکہ اس زمانے میں یہ چل رہا تھا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے, 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلے. اب عبرانی غلاموں کے لیے یہ کنڈیشن خدا نے لگا دی کہ وہ صرف 6 سال تک خدمت کرے گا, 7ویں برس آزاد. عبرانی غلام ہے کون سے؟ بنی اسرائیل. عبرانی مراد بنی اسرائیل جو عبرانی بولنے والے.
اگر وہ اکیلا آیا تو اکیلا ہی چلا جائے، اگر شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی بھی ساتھ ہی چلی جائے، یعنی بیوی بھی ساتھ ہی آزاد ہوگی۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس کی آقا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ شادی آقا نے کروائی ہے، لہذا اس کی بیوی اور بچے اس کے آقا کے پاس رہیں گے، وہ اس کی پراپرٹی ہو، اور وہ اکیلا چلا جائے، alone can go۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازے پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ یہ کانوں میں جو سوراخ ہے نا، یہ اس بات کا نشان تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی رضامندی سے غلام ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے، اور ٹائم لیمٹ اب کوئی نہیں، زندگی بھر یہ غلام ہے۔ آج کل ویسے لوگ ایسی کانوں میں سوراخ کر کے وہ مٹکیاں سے ڈال کے پھر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ غلامی کا نشان تھا اس زمانے کے اندر۔ اوکے، 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ 6 سال وہ رہے گا، 7ویں سال آزاد۔ اگر اس کے بیوی بچے ہیں تو وہ بھی آزاد، لیکن اگر اس کے آقا نے اس کی شادی کروائی ہے تو پھر وہ بیوی اور بچے آقا کے پاس رہیں گے۔ اب بندہ اگر کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا، میں ان کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، تو پھر اسے وہ عہد باندھنا ہوگا جو کان میں سوراخ کر کے یہ دروازے کے ساتھ اس کا کان لگاتے اور پھر سوراخ کر دیتے۔ آج کل ہوتا ٹریلر سے کرتے یا پتہ نہیں کیل ٹھونک کے کیا کرتے، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، لیکن سوراخ ضرور کرتے جو نشان ہوتا کہ اس نے اپنی رضامندی سے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیا۔ 7ویں آیت، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اسے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کی ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی ہے۔ یعنی آقا نے شادی کر لی لیکن اس کو ایسے ہی نہ بیچ دے، کہتا اس کا فدیہ منظور کرے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ دغا بازی کی، اس نے اس کو بیوی کی طرح رکھا نہیں، لیکن اس کو اجنبی قوم کے ساتھ نہیں بیچے گا۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کرا دے تو اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے، پھر اس کو بیٹی بنا کر گھر میں رکھے۔ اگر خود نہیں اس سے شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کروا دی تو پھر اس کو بہو کی طرح رکھے، بیٹی کی طرح رکھے۔ سو لگتا ہے ان آیتوں سے یہی ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خدا دیکھیں خیال رکھ کر رہا ہے، حدیں بنا رہا ہے کہ ایسے ایسے ہوگا۔ اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض سے قاصر نہ ہو، یعنی اس کی جو مالی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری، اس کے گھر کا اخراجات اس بندے کی ذمہ داری ہوں گی جس نے اس کو خریدا تھا، جس کے غلام ہے۔ اور اگر ان میں تینوں باتیں نہ کریں تو بغیر روپے دیے چلی جائے۔ اگر مالک نہیں یہ کرتا تو پھر وہ آزاد ہے، وہ جا سکتا۔ 12ویں آیت، جو پہلی 11 آیتوں میں غلاموں کے متعلق قوانین، اب 12 آیت سے لے کر 36ویں آیت تک شخصی چوٹ کے متعلق قوانین بک میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو یہاں پہ اصول ایک بیان کیا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارے تو اس کی سزا اس کو موت ہی ہے۔ کیا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ لا ہے، یہ شریعت۔ لیکن اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا ہے، یہ لا۔ لڑائی ہوگی، آپ نے اس کو ایسا مارا کہ وہ دوسرا بندہ مار ہی گیا، تو پھر جس نے مارا ہے وہ بھی مارا جائے، یہ اس کے لیے لا ہے، قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ تو 302 ہوگی۔ پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، یعنی اراداتاً اس نے نہیں مارا اس کو، غلطی سے، بلکہ ایکسیڈنٹلی، اتفاقیہ ہی وہ مر گیا اس کی ہاتھ سے، بلکہ خدا ہی نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، تو ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ گیا۔ بعد میں خدا نے پناہ کے شہر 6 مقرر کر دیے، 3 دریائے اردن کے اس طرف، 3 اس طرف،
کہ جو اگر کسی سے ارادتاً نہیں 7 قتل ہو جاتا تو وہ بھاگ کر وہاں چلا جائے اور اپنی جان بچا سکتا. تو دیکھیں خدا کتنی پروویژن دے رہا ہے، لا ہے. تو اگر کوئی دیتا دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھائے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے، یعنی اب ارادتاً قتل ہو رہا ہے، یعنی تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے. قربان گاہ سے مراد کئی لوگ جا کر قربان گاہ کے پاس کھڑے ہوئے اس کے سینگ پکڑ لیتے تھے. ایک بندے نے یوآب نے ایسا کیا بھی، تو کہتا پھر اس کو ادھر سے پناہ، پھر اس کی مخلصی نہیں ہے، فدیہ نہیں منظور ہوگا چونکہ اس نے جان بوجھ کر اس کو مارا. پھر اس کو تو میرے مذبح سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے. جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے. اب ماں باپ کی جو عزت کی ہم بات کر رہے تھے نا، اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اب یہ یہاں اس کی ڈیٹیل ہے کہ تو خون نہ کرنا. تفصیل اب خداوند لا پہلے اسے آؤٹ لائن دے دی ہے. ان 10 احکام کی بھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنا تھی. وہ یہ ہے کہ پہلے جو 4 قانون ہیں وہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے. خدا کو ایک ماننا، پرستش دوسرے معبود بنا کر نہیں کرنی، بے فائدہ نام نہیں لینا، سبت کرنا، یہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں. آخری جو 6 قانون ہیں وہ ہمارے اور انسانوں کے بیچ میں. چوری نہیں کرنی، خون نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، لالچ نہیں کرنا. تو خداوند نے جب یہ کہا نا کہ تو خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، عقل سے محبت رکھ، تو اس کا مطلب ہے پہلے 4 حکم اس میں کور ہو جائیں. اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اسی کی عبادت کریں گے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، اس کا نام بے فائدہ نہیں لیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے. خدا سے محبت رکھنا یہ پہلا بڑا حکم ہے. اور دوسرا یہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا. اور یسوع نے کیا کہا کہ انہی 2 حکموں پر ساری شریعت کا اسی کے گرد گھومتی مدار ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں احکامات جو 10 کے 10 احکامات ہیں یہ کور کرتے ہیں پوری شریعت. یعنی ہمارے اور خدا کے تعلقات بھی اور ہمارے آپس میں انسانوں کے تعلقات بھی انہی قوانین کے اندر آتے ہیں. اب 21ویں چیپٹر سے آگے ان کی ڈیٹیل دی گئی. اب ماں اور باپ کے بارے میں دیکھیں گے. اس کا مطلب ماں اور باپ کو آپ مار نہیں سکتے. کہیں تو قتل بھی کر دیتے ہیں، ویسے ہی ان کو مارنا بھی غلط ہے. آگے لکھا ہے 16 آیت میں، جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے، خواہ وہ اس کے ہاں سے ملے، وہ قطعی مارنا. اس کا مطلب کسی کو اغوا کرنا. یہ کئی دفعہ میں پڑھتا ہوں خبروں میں، اسپتال سے بچے چوری کر رہے تھے، آگے جا کے بیچ دیتے ہیں. کوئی اور بچہ دیکھا کھیلتے ہوئے اس کو لے کر چلے جاتے، بیچ دیں گے نا. ٹھیک ہے، جو کوئی کسی آدمی کو چرائے یا اسے بیچ ڈالے اس کے لیے بھی موت کی سزا. اوکے. 17 ہے، جو کوئی اپنے ماں یا اپنے باپ پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالے. یہ ان کے دیکھیں عزت پر کتنا خداوند سٹریس کر رہا ہے کہ اس پر لعنت بھی نہیں آپ کریں گے، ماریں گے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے. 18 ہے، اگر 2 شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں، پر بستر پر پڑا ہے، یعنی فوراً آن دا اسپاٹ نہیں مرا، بلکہ اسپتال میں گیا 2-4 دن بستر پر لگا رہا. تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے. اس کا مطلب وہ ریکور ہو گیا ہے، خیر ہے، وہ مرا نہیں، وہ بندہ پھر بری ہے. اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے، یعنی اسپتال کا سارا خرچہ پھر اس کو لینا پڑے، اس کو معاوضہ بھی دے، اس کے اخراجات بھی پورے کرے، لیکن سزا نہیں اس کو ملے. لیکن خدا کی ویسے میں یہ پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ خداوند کتنی ڈیٹیل کے ساتھ لاز اپنے لوگوں کو دے رہا ہے. 20ویں ہے، اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے. ہے وہ اس کی غلام یا لونڈی، لیکن آپ اس کو جان سے نہیں مار سکتے. نو، اس کے لیے سزائے موت ہے. لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ غلام اس کا مال، یعنی زخمی ہوا ہے بعد میں مار گیا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے. 22ویں آیت، اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں
اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اس سے اسقاط ہو جائے اور کوئی اور نقصان نہ ہو تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے. یعنی ایسا نقصان ہو جائے تو پھر شوہر جرمانہ تجویز کرے گا وہ اس سے لیا جائے. اور جس طرح قاضی فیصلہ کرے جرمانہ بھر دے, لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان. لیکن اگر وہ حاملہ کا بچہ مر گیا تو پھر اس کو سزائے موت. آگے وہ قانون آ گیا 24ویں آیت کیا لکھا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ. یہ ہے لا. نئے نامے میں یہ نے کہا پہلے تو یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں تم سے محبت والی شریعت بتانے لگا کہ اب یہ کرنا. اوکے 16ویں آیت. اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے اور اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر, اگر اس کی آنکھ خراب بینائی ختم ہو گئی تو پھر اس کا ہر جانا یہ اس کو ہے کہ اسے آزاد کرنا فری, تو جا سکتے. اوکے اگر کوئی غلام یا لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر, چونکہ یہ نقصان ہو گیا اس کا, لہذا تو اب غلام نہیں رہا, جا چھٹی. اگر بیل کسی مردہ عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا ہے. کسی گھر اس وقت جانور گھروں میں رکھتے تھے, باہر تو باڑے تو ہوتے نہیں تھے, تو اس نے اگر سینگ مارا بندہ مار گیا تو بیل کو سنسار اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے, لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے. پر اگر اس بیل کو پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے. تم نے باندھ کے کیوں نہیں سی رکھا؟ پھر پتا سی بھی یہ سنگ مارتا ہے. اوکے. اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے. یعنی اس کے جن کا نقصان ہوا ہے وہ کہیں اتنے پیسے دے, جو تیت جیسے ہوتی ہے, تو پھر وہ اپنی جان کے بدلے میں پیسے پے کر کے چھوٹ سکتا ہے. خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو, اسی حکم کے مطابق عمل کیا جائے. اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کو کہ مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے. اگر عام بندہ مر جائے تو یہ والا لا ہے, لیکن اگر غلام مر جائے تو پھر مالک کو 30 مسکال دینے. اس بات یاد آتی ہے خداوند یسوع کی قیمت بھی 30 سکے ٹھہرائی گئی. کس کی قیمت یہ ہوتی تھی؟ غلام. جو لوسٹ لیول کی قیمت ہے وہ مسیح یسوع کی قیمت ٹھہرائی گئی. تو یہاں یہ حوالہ بڑا قابل غور ہے کہ یسوع کی قیمت جب ٹھہرائی گئی تو وہ غلام کی قیمت کے برابر تھی. آیت نمبر 33. اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈانپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گڑھے کا مالک اس کا نقصان بھر. تو نے گڑھا کھودا ہے, جانور کو دوسرا مر گیا تو اس کا نقصان معاوضہ جس نے گڑھا کھودا اس کو بھرنا پڑے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا, اور اس کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے. مرا ہوا جانور خود رکھ لے گا, اس کا چمڑا بیچتا ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے وہ اس کا کام ہے, لیکن مالک کو قیمت ادا کرے. اوکے 35ویں آیت. اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچے اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ. ان دو بیلوں کی لڑائی ہو, ایک بیل نے دوسرے بیل کو مار چڑھا, کہتے دو جی زندہ بیل ہے انہوں بیچو تو دے پیسے دوئے ادھے. بڑا لا, بڑا قانون خدا نے بنایا. اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لے. اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا, اور وہ مرا ہوا جانور بھی اس کا ہوگا. مریا جانور رکھ لے تو بیل دے بدلے انہوں بیل دے. 22واں. اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کرے یا بیچ ڈالے تو ایک بیل کے بدلے 5 بیل. چوری کیتی ہے تو پھر کتنا معاوضہ ہے؟
5 गुना। वैसे मुझे लगता है ज़कई ने जो खड़े होकर कहा था ना, अगर किसी से नाक लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता हूँ, यही ला उसके जेहन में था कि मैंने जो करप्शन की है 4 times आई एम विलिंग टू पे। तो यहाँ 5 गुना है। तो अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुराए और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले, तो एक बैल के बदले 5 बैल, एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें मिले। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए, यानी ऐसे चुपके से दीवार तोड़ के नहीं अंदर जा घुसते थे पुराने वक्तों में, आजकल तो खैर पक्की दीवारें तोड़ना मुश्किल हो गया, आजकल और तरीके ढूंढ लिए उन्होंने, आजकल तो बैल दे के घर आ जाते। तो लिखा है चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। वैसे चोर ने कुट कुट के मार देने से वो वाली बात है। कहते पकड़ा जाए तो मार मार कर मार दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। यानी अगर दिन की लाइट में वो पकड़ा गया तो फिर आप उसको मार मार कर मार नहीं सकते। कहते अगर लाइट में मारेंगे फिर मुआवजा देना पड़ेगा। अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा है, यानी वो बंदे के पास अगर कुछ है ही नहीं देने को तो फिर वो खुद उसको बेच दो। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल या गधा या भेड़, तो उसका दुगना बांट। चोरी की चीज उससे बरामद, माल बरामद हो गया, माल क्या कहते हैं, माल मसरूका पुलिस वाले, तो वो फिर उसको डबल देना पड़ेगा। कितने मोटरसाइकिलें मिली हैं, इसको 4 देनी पड़ेगी। ये ला है। 5वीं है, अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकस्तान को खुलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चार ले, तो अपने खेत या ताकस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। कई दफा को अपने जानवर खोल कर दूसरे के ताकस्तान में भेज देते हैं कि चल उधर से चार है, कहते हैं ये काम कोई करेगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा अपनी अच्छी से अच्छी पैदावार। देखिए वैसे कानून कितनी बारीकी के साथ खुदा दे रहे, हर एक की डिटेल। चलिए है, अगर आग बढ़ के और कांटों में लग जाए और अनाज या ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो जरूर मुआवजा दे। ये भी बात है। साथ में अगर कोई अपने हमसाया को नकद या जिन्स रखने को दे, यानी अमानत रख दी, किसी ने पैसे दे देते या कोई और चीज दे दी कि ये तू रख ले, और वो शख्स के घर से चोरी हो जाए, यानी रखी अमानत, अब मैं कोई चीज लेकर भाई आसिफ के घर में रख देता हूँ, भाई आसिफ हफ्ते बाद आके वो तो चोरी होगी मेरे को, वो चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़े, तो चोर को फिर दूना देना पड़ेगा। अगर चोर ना पकड़ा जाए तो उस घर का माल खुदा के आगे लाया जाए ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया। ये नहीं कि उसकी नीयत खराब हो गई है, जी आख देता भी चोरी हो गई, फिर उन्होंने खुदा दी हजूरी च लियाओ, इकरार करवाओ कि मैं नहीं माल हाथ लाया, वैसे बाकी चोर लाया। मैं तो ये पढ़कर डिटेल पर गौर कर रहा था कि खुदा कितनी बारीकी में अब अपनी आइन और कानून बता रहा है। हर किस्म की खयानत के मामले में, खा बैल, खा गधा या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज को जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज ये है, तो फ्रीकैन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए, और जिसे खुदा मुजरिम ठहराए वो अपने हमसाया को दूना हिस्सा बांटे। यानी फिर ट्रेस अगर हो जाए ये जो इसकी चोरी हुई थी चीज वो तो ये है, ये मिल गई है, तो फिर वो खुदा के हजूर लाया जाए, वो कहे मैंने माल को हाथ नहीं लगाया था, वो वाकई अगर हो जाए साबित कि इसने चोरी की है कि ये बंदा इससे पकड़ा गया, तो वो फिर दूना उसको अदा करे। ये तो फिर ऑलरेडी हम पढ़ चुके। ओके, अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए, चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाया के माल को हाथ नहीं लगाया और मालिक उसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा ना दे। ये नहीं कि जिसके पास अमानत थी वो उसने कोई रफेरी की, यानी वो ऐद बांधे कसम खाए कि नहीं मैंने नहीं ये किया, वैसे ही
کھل گیا جانور. پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو اس کے مالک کو معاوضہ دے. اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر. یعنی درندے نے پھاڑا تو پھر اس کے جو بچے کچھ پیس ہیں وہ گواہی کے طور پر پیش ہوں گے کہ میں نے نہیں کچھ بھی کیا, یہ کھایا ہوا اس کا جانور کا حصہ ثبوت کے طور پر پیش ہو. ہمارے ویسے عدالتوں میں بھی ثبوت نہیں مانگتے, ثبوت کیا ہے جی پیش کرو. اور پھاڑے ہوئے کا نقصان نہ بھرے. اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور رعایت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے. پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے. اب تو مالک کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, پھر نقصان نہیں. اگر اس کی غیر موجودگی میں ہوا تو پھر وہ نقصان دے گا, پھر اس کی ذمہ داری. اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرائے میں آ گیا. دیکھیں میں سائیکل لے کر کے آؤں یا موٹر سائیکل کرائے پہ لے کر کے آؤں یا گاڑی, تو اس کے ساتھ کچھ ہوا تو کرایہ تو اس نے لے لیا, کہتے پھر وہ نقصان نہیں دے گا, وہ کرائے میں ہی کاٹا ہے. یہ میرے خیال میں یہ اتنے مشکل نہیں ہے. بک کو ساتھ رکھنا ہے. اور چوٹ کے متعلق قوانین آ گئے, چوری اور جائیداد کے نقصان کے متعلق قوانین 22ویں چیپٹر میں آ گئے. بک کھولیں پیج نمبر 151 پر. بددیانتی کے متعلق قوانین ہیں, پھر جنسی فعل کے متعلق قوانین ہیں. اس کے بعد آ گئے جی سول اور مذہبی فرائض کے متعلق قوانین. اس کے بعد فتح کے متعلق بھی قوانین. یہ سارے کے سارے قوانین 23ویں چیپٹر تک چلتے ہیں. اوکے 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 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں, یہ تھوڑا سا بہتر ہے. تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا. بیوہ یا یتیم اس کو دکھ نہیں دینا. اگر تم کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں. میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں. ایسے یہ بڑا قابل توجہ قانون ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ تم نے برا سلوک نہیں کرنا. 25ویں آیت 22واں باب 25ویں. اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا. میرا خیال ہے بار بار اس کو یاد بھی نہیں کروانا چاہیے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہوگا. یعنی اس کے ساتھ اس کو دبا کر بھی نہیں رکھنا, اس کا روب میں نہیں ڈالنا, اور اس سے سود لینا. اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا, کیونکہ وقت وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے, اس کا جسم وہی اس کا لباس ہے. پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا, اور جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں. یعنی اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو ضرورت مند کو دینا بھی ہے اور پھر احساس بھی نہیں کرنا, اس کا خیال بھی رکھنا ہے. تو خدا کو نہ کوسنا, اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھی نہیں بھیجنی. تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا. اپنے بیٹوں میں سے جو پلوٹے ہوں مجھے دینا. اپنی گائیوں اور بھیڑوں سے بھی ایسے کرنا, یعنی ان کے پلوٹے بھی تو نے مجھے دینے. 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے, 8ویں دن تم نے اسے مجھے دینا. اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا. اس سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا. تم اسے کتوں کے آگے پھینک دے. مرے جانوروں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے, یہ لا ہے. 23واں باب. تو جھوٹی بات نہ پھیلانا چاہیے, خبریں بھی صحیح ویسے پھیلانی چاہیے. یہ تو میڈیا کی بات آ گئی. ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا. برائی کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا. موب گروپ پورا جا رہا ہے برائی کے لیے, بڑا قہر میں غصے میں توڑ پھوڑ کر رہا ہے, تو نے ان کے ساتھ نہیں جانا. برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا. نہ کسی مقدمے میں انصاف کا خون کرانے کے لیے
بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا کہ پبلک رائے ادھر میں لہٰذا ممی انجی آپ لینا no. اور نام مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کر. اگر تیرے دشمن کا گدھا یا بیل تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا. اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا. تیرا دشمن تیرا دل نہیں بھی چاہ رہا اس کی جانور کی مدد کرنے کو تو پھر بھی کرنا, دل کی نہیں سننی. تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمے میں انصاف کا خون نہ کرنا, یعنی غریب پہ دیکھ کر اس کو بے انصافی نہیں کرنا. جھوٹے معاملہ سے دور رہنا, بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں. تو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. ویسے ہمارے ملک میں تو رشوت کے بغیر کام ہی کوئی نہیں چلتا, لیکن بائبل اس بات خدا کے قوانین میں رشوت غلط ہے. پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو, اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے. خدا ان کو یاد کرواتا ہے. 6 برس تک آگے قانون ہے کہ 7واں سال سبت کا سال ہے, 7واں دن بھی سبت کا سال, 7واں برس بھی سبت کا سال. اوکے 14ویں آئے تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عیدیں منا. پہلے عید فطیر یعنی فسح کے بعد جو ابیب کے مہینے میں منانی ہے. میں 23واں چیپٹر پڑھ رہا ہوں, پڑھ رہے ہیں بائبل ساتھ ساتھ کھلی ہوئی ہے. 7ویں دن تو بے خمیری روٹیاں کھانا کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا. کوئی میرے دل خالی ہاتھ نہ آئے. اور جب تیرے کھیت جس میں تو محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا. اور سال کے آخر میں جب تو محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا. سال میں یہ 3 مرتبہ تمہارے یہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کرے. تو 3 عیدیں مین ہیں جو منانے کے متعلق خدا نے ان کو آرڈر دیا تھا. کون کون سی عیدیں؟ عید فطیر یہاں لکھا ہوا ہے, یعنی فسح کے بعد جو آگے شروع ہوتی ہے. پھر عید فطیر اور پہلے پھلوں. پھر جب فصل کاٹنی شروع کرے تو اسے پہلے پھلوں کی عید یا ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. بے خمیری روٹیوں کی عید, اس کی اہمیت یہ تھی کہ لوگ نمبر 2 فصل کاٹنے کی عید, اسے پینتیکوس کی عید یا ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. جب پہلے پورے باندھ کر خدا کے حضور میں لے کر آتے شکر گزاری کے طور پر. یہ پینتیکوس کی عید تھی, اسی لیے تو رہتا اتنے لوگ جمع تھے. سال میں 3 دفعہ تمہارے سارے مرد یروشلم میں جمع ہوا کریں یہ 3 عیدیں منانے. فطیر عید کون کون سی عیدیں ہیں؟ بے خمیری روٹیوں کی عید, نمبر 2 فصل کاٹنے کی عید, اسے پینتیکوس کی عید یا ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. بک میں آپ پڑھ رہا ہوں 153 پیج پر. اور نمبر 3 ہے جمع کرنے کی عید, اسے خیموں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ گھروں سے نکل کر باہر خیمے لگاتے, ان میں سکونت کرتے کیونکہ یہ 40 سال خیموں میں زندگی گزارتے رہے. یہ فصل جمع کرنے کی عید ہوا کرتی تھی. تو اگر کوشچن آ جائے کہ کون سی 3 عیدیں منانے کا آرڈر خداوند نے دیا, یہ عیدیں ہیں بے خمیری روٹیوں کی عید, فصل کاٹنے کی عید اور پھر فصل جمع کرنے کی. 18ویں آیت تو خمیری روٹیوں کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھنا, میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دیں. اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا, تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. حلوان کہتے ہیں چھوٹے بچے کو, جیسے گائے کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ, تو اس کی ماں کے دودھ میں اس کو نہیں پکانا. اس کی قربانی ہو اور ماں کے دودھ میں اس کو کوک کر رہے ہو, that is not good. اور پھر خداوند نے یہ کہا کہ جو فرشتہ میرا تمہارے آگے آگے جا رہے, 20ویں آیت, وہ تیرے نگہبان ہوگا, تجھے اس جگہ پہنچا دے گا جسے میں نے تیار کیا ہے. تم نے ہوشیار رہنا ہے, اس کی ہر بات ماننی ہے,
کیونکہ وہ تمہاری قصور اور خطا کو معاف نہیں کرے گا۔ میرا فرشتہ تیرے 23ویں آیت، اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، تجھے اموریوں، ہتیوں، فرزیوں، کنانیوں، حویوں، یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یعنی ایک جگہ لکھا میرا فرشتہ جائے گا، دوسری جگہ خدا ان کر رہا میں اس کو ہلاک۔ اس کا مطلب وہ فرشتہ بھی خدا ہی کی ریپرزنٹیشن، خدا ہی ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ نہ تیرے ملک میں کسی کے اسقات ہوگا، نہ وہ بانج رہے گی، میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیری سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت دے گا۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا۔ زنبور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھتے بھیڑیں یلو کلر کے اور کالے اور وہ نہیں، بھیڑیں جس کو کہتے ہیں، ہاں تموریاں، زنبور۔ میں پنجابی جو نا زنبور تمور بنا ملتا جلتا ہے۔ تو زنبوروں کو بھیجوں گا جو حوی اور کنانی اور ہتیوں کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تانا ہو کہ زمین ویران ہو جائے، جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کروں، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو۔ خدا کہہ رہا ہے میں سارے دشمنوں کو ایک دم ہی ختم نہیں کر دوں گا، میں اتنا کروں گا جتنا تم قبضہ میں کر سکو۔ دیکھیں خدا کی حکمت، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا نے ایک دم ہی کام کیوں نہیں کر دیا۔ خدا ہماری کیپیسٹی کے مطابق کام کرتا ہے، جتنا ہم ہینڈل کر سکیں۔ پتہ کہتا ہے میں سارے دشمنوں کو ایک دم ہی نہیں نکال دوں گا، میں اتنا نکالوں گا جتنا تمہارا شمار ہوگا، جب تک تم ملک کے وارث نہ ہو۔ 31ویں آیت میں ان کی سرحد دیکھیں، میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک۔ بحر کلزم کون تھا؟ مصر سے جب یہ نکلے تو بحر کلزم تھا نیچے ساؤتھ میں، تو یہاں سے لے کر آگے بحر روم ہے، فلسطین جہاں کنارے پر آباد ہے، غزہ کا علاقہ، وہ والا ایریا۔ کہتے ہیں نیچے مصر سے لے کر بحر روم تک، اور پھر ادھر کو جا کر دریائے فرات کے ساتھ ان کی حد نواز ہے۔ دریائے فرات سے لے کر اوپر لبنان اور اس ایریا تک یہ سارا تمہارا ملک ہوگا۔ ویسے وعدہ تو بہت بڑے ایریا کا کیا گیا، چونکہ فرات تو ایران اور عراق کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے، یہاں سے لے کر یہ مصر اور سعودی عرب اور لبنان اور شام اور یہ سارے ملک ہیں جن کا پرامس خدا ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ پڑھیں گے آیت کیا لکھا ہے 31ویں آیت میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک، یعنی بحر روم تک، اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں۔ یوفریٹیز ریور کو تو پتہ ہے نا، دریائے فرات ایران اور خلیج فارس میں آ کر گرتا ہے، ایران اور عراق سے ہوتا ہو، یعنی ادھر سے لے کر یہاں تک ان کی حد ہو کہ اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور ہی پھندا ہو جائے گا۔ اوکے، یہ ہے متفرق قوانین جو خدا نے ان کو دیے، ساتھ یہ بتایا کہ یہ ہے آئین اور قوانین۔ آخری چیپٹر ہم پڑھنے لگے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تو ہارون اور ندب اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ۔ اب موسیٰ اکیلا نہیں گیا، کس کس کو لے کر گیا ہے؟ ہارون کو بھی، ندب کو بھی، ابیو کو بھی، اور 70 بزرگوں کو بھی، اور کہہ رہا تم دوری سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئے، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔
اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتائے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ ایگریمنٹ کے ساتھ متفق ہو گئے، جی سائن کر دی، جو جو خدا نے کہا ہے ہم مانیں گے۔ لیکن ابھی موسیٰ 40 دن اوپر گیا ہی ہوا تو نیچے بچڑا بنا کر اس کی پرستش کر دی، پہلا اور دوسرا حکم توڑ دی۔ ابھی یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ جو خداوند نے کہا ہے وہ سب باتیں ہم کریں گے۔ موسیٰ نے یہ کہا جتنی باتیں خدا نے فرمائی ہیں ہم سب ان کو مانیں گے۔ موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی، لگ رہا ہے رائٹر موسیٰ ہے۔ جی اور صبح کے سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خدا کے لیے گزرانے۔ موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا، آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ اب جو قربانیاں چڑھائیں آدھا خون برتنوں میں رکھا، ٹھیک ہے، آدھا قربان گاہ پر چھڑک دی۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا، یعنی جتنے خدا نے احکامات دیے تھے، عہد مانگا کہ میرے لیے یہ باتیں تم کرو گے، تو اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اس نے بھی ایسے لفظ نہیں کہے تھے، یہ میرے عہد میں میرے عہد میں خون ہے، نیا خون، نئے عہد میں خون ہے، سیم ورڈ ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے وہ خون، عہد کا خون جو خدا نے تمہارے ساتھ۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کی شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا پہاڑ پر میرے پاس آ۔ 70 تو نیچے ہی رہ گیا نا، خدا ان کو بھی ملا، لیکن اس سے کہا تو اوپر میرے پاس آ جا، وہیں ٹھہرا رہے، اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے۔ موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ ویسے بھیڑوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ کر گیا، کسی کے حوالے کر کے گیا، ہور اور ہارون کے حوالے کر دیا۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوئی سینہ پر آ ٹھہرا، اور 6 دن تک گٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات۔ So that is the end۔ اب آخری سیکشن ہمارا باقی ہے، اور 25ویں باب سے خروج کی کتاب کی اینڈ تک یہ ہے ہیکل جو مسکن، اور اسی نمونے پر بعد میں بنائی گئی ہیکل بھی۔ خیمہ اجتماع بنانے کا جو منصوبہ تھا وہ سارا 40ویں چیپٹر تھا، یعنی 25ویں باب سے لے کر 40ویں باب تک خیمہ اجتماع بنانے کا پوری تفصیلی ہدایات اس سیکشن میں لکھی ہوئی۔ تو یہ آپ نے پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس ان کو پڑھنا ہے۔ جنہوں نے تراشق وہ بائبل اسٹڈی کا چارٹ پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا، وہ ہم نے بریفلی اس کو پڑھا ہوا کہ اس کا یہ پیتل کا حوض ہے، پیتل کا مذبح ہے، پھر قربان گاہ ہے، بخور کی قربان گاہ ہے، عہد کا صندوق ہے، پاک ترین مقام ہے، پاک مقام،
یاد آیا کچھ؟ جی صرف بھائی عامر کو یاد ہے جی اور سر بھی ہم کسی اس کو ٹائم بھی نہیں تھے، اس کے بعد آئے تھے۔ بائبل اسٹڈی کا چارٹ یہ مجھے لگتا ہے پھر نیکسٹ ٹائم میں یہی پڑھنا چاہوں پوری آپ کو آؤٹ لائن اس کی دی جائے گی، لیکن اگلا جو سیکشن ہے وہ خیمہ اجتماع کو پڑھا۔ ابھی ہم نے متفرق قوانین پڑھے 21ویں باب سے لے کر 20ویں باب میں 10 احکام پڑھے، پیچھے 19ویں باب تک ان کا سفر اور جو جو خدا نے احکامات دیے کیسے کیسے ہوا وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے۔ تو خروج کی کتاب تو کور ہو لیکن اگلے ہفتے میں ہم ہیکل کی جو خیمہ اجتماع کا منصوبہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں۔ 25ویں باب سے 40ویں باب تک یہ کتنے باب بنتے ہیں؟ تقریباً 15 چیپٹر 15 چیپٹر خیمہ اجتماع کی ترتیب کے بارے میں ہے کہ پردے کیسے بنانے ہیں، یہ کیسے مذبح کیسے بنے گا، حوض کیسے بنے گا، نظر کی روٹیوں کی میز کیسے بنے گی، عہد کا صندوق کیسے بنانا ہے، کروبی کیسے بنانے ہیں، ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ خداوند خدا نے بتائی ہے۔ آئیے دعا کریں۔